پاکستان کی سیاست میں جب بھی عمل، رفتار اور انتظام کی بات ہوتی ہے تو ایک نام ضرور ذہن میں آتا ہے، میاں محمد شہباز شریف، جو ملک کے موجودہ وزیر اعظم ہیں۔ تو آئیے آج ان کے سیاسی سفر کی گہرائیوں میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہیں ایڈمنسٹریٹر پرائم منسٹر آخر کیوں کہا جاتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس سفر میں ہم کیا کیا جانیں گے۔ ہم شروعات ان کے تعارف سے کریں گے، ان کی ابتدائی زندگی پر نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب انہوں نے اپنی شناخت کیسے بنائی۔ پھر ہم ان کی سیاسی مشکلات سے لے کر 2 بار وزیر اعظم بننے تک کی کہانی کا جائزہ لیں گے اور آخر میں دیکھیں گے کہ ان کی سیاسی میراث کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بنیادی سوال کہ شہباز شریف ہیں کون؟ ان کی پہچان صرف وزیر اعظم ہونے تک محدود نہیں ہے۔ شہباز شریف پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم ہیں، لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے، یہ عہدہ انہوں نے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار سنبھالا ہے، جو پاکستان کی سیاست میں ان کے غیر معمولی اثر و رسوخ کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن ان کی اصل پہچان کیا ہے؟ وہ دراصل ایک ایسے رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں جو صرف باتوں پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ ان کا فوکس ہمیشہ ٹھوس عمل، تیز رفتار کارکردگی اور بہترین انتظام پر رہتا ہے، اور یہی وہ خصوصیات ہیں جو ان کی پوری سیاست کا محور رہی ہیں۔ اب ذرا پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی شخصیت کی بنیاد کہاں اور کیسے رکھی گئی۔ 23 سپٹمبر 1951 کو لاہور کے ایک بہت بااثر صنعتی اور سیاسی گھرانے میں پیدا ہوئے، اور ہاں، سابق وزیر اعظم نواز شریف کے چھوٹے بھائی بھی ہیں۔ تو ان کی پرورش میں ڈسپلن، سخت محنت اور پریکٹیکل سوچ، یہ چیزیں شروع سے ہی شامل تھیں۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد خاندانی کاروبار نے بھی ان کی انتظامی صلاحیتوں کو نکھارنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان کی سیاسی زندگی کا شاید سب سے اہم حصہ جہاں ان کی اصل پہچان بنی، وہ تھا ان کا دور بطور وزیر اعلیٰ پنجاب۔ اب یہاں ایک بڑی دلچسپ اصطلاح سامنے آتی ہے، پنجاب سپیڈ۔ یہ لفظ ان کے کام کرنے کے انداز کی وجہ سے مشہور ہوا۔ مطلب کیا تھا اس کا؟ مطلب یہ تھا کہ پروجیکٹس کو انتہائی تیزی سے مکمل کرنا اور انتظامی معاملات پر سخت کنٹرول رکھنا، اور یہ دیکھا جائے تو ان کا ایک پولیٹیکل برانڈ بن گیا۔ اور یہ صرف کوئی نعرہ نہیں تھا، اس کے پیچھے اصل کام تھا۔ سوچیں، لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں میٹرو بس جیسے بڑے بڑے پروجیکٹس، پھر ہیلتھ اور ایجوکیشن کے سیکٹرز میں اصلاحات اور بیوروکریسی کو کارکردگی کی بنیاد پر چلانے کی کوشش، یہ سب پنجاب سپیڈ کا ہی عملی ثبوت تھا، جس نے انہیں ایک سخت گیر ایڈمنسٹریٹر کے طور پر مشہور کر دیا۔ لیکن ان کا سیاسی سفر ہمیشہ اتنا آسان نہیں رہا۔ ایک دور ایسا بھی آیا جب انہیں بہت سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سال تھا 1999۔ فوجی انقلاب ان کے پولیٹیکل کیریئر میں ایک اچانک موڑ لے کر آیا۔ جنرل پرویز مشرف کے اقتدار میں آنے کے بعد شریف خاندان کو جلاوطنی کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ ان کے لیے سیاسی آزمائشوں کا ایک لمبا دور تھا۔ اور جب وہ واپس لوٹے تب بھی قانونی مشکلات ان کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے سیاست میں ایک زبردست کم بیک کیا اور آخر کار ملک کے سب سے بڑے عہدے یعنی وزارت عظمیٰ تک پہنچے۔ اب ان کے دونوں وزارت عظمیٰ کے ادوار دیکھیں تو بالکل الگ الگ چیلنجز لے کر آئے۔ جب 2022 میں وہ پہلی بار وزیر اعظم بنے تو سوچیں، ملک شدید معاشی بحران میں تھا، IMF سے فوری بات چیت ضروری تھی۔ پھر 2024 میں ان کا دوسرا دور، اس بار ایک اتحادی حکومت کی قیادت اور معاشی استحکام کو یقینی بنانا، جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج۔ تو ان سب تجربات کی روشنی میں ان کی سیاسی وراثت آخر کیا شکل اختیار کرتی ہے؟ ان کی قیادت کی بنیاد چند واضح خصوصیات پر ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ انتہائی محنتی ہیں، دوسرا سخت نظم و ضبط کے قائل ہیں اور ہمیشہ بڑے ترقیاتی منصوبوں کے حامی رہے ہیں۔ ان کا انتظامی کنٹرول بہت مضبوط مانا جاتا ہے۔ اب اسی وجہ سے انہیں ایک مؤثر منتظم تو کہا جاتا ہے، لیکن ہاں، ان کے کچھ فیصلے اور انداز حکمرانی تنازعات کا شکار بھی رہے ہیں۔ اور یہ اقتباس جو ان کی سوانح عمری سے لیا گیا ہے، ان کی پوری سیاسی سوچ کو شاید بہترین طریقے سے سمیٹتا ہے۔ شہباز شریف پاکستان کی سیاست کے ان رہنماؤں میں شامل ہیں جو عمل، رفتار اور انتظام پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کی سیاست ہمیشہ کارکردگی کے گرد گھومتی رہی ہے۔ تو آخر میں سوال یہی اٹھتا ہے، ایک متنازع لیکن مؤثر منتظم
کیا یہی ان کی اصل اور حتمی میراث ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ان کے پورے سیاسی کیریئر کا نچوڑ ہے اور ہمیں ان کے کردار پر مزید سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔